بھی کیا مزے کی داستانیں یاد تھیں، لیکن اب تمہید ذکر درد ماتم ہو گئی۔ ناظرین، شان نزول اس قصے کی یہ ہے کہ 10-12 برس کا ذکر ہے کہ میرے ایک دوست منشی احمد حسین صاحب اطراف دہلی کے رہنے والے تھے۔ بطریق سیر و سیاحت لکھنؤ تشریف لے آئے تھے۔ انہوں نے چوک میں سید حسین کے پھاٹک کے پاس ایک کمرہ کرائے پر لیا تھا۔ اکثر احباب سر شام آ بیٹھتے تھے۔ بہت ہی لطف کی صحبت ہوتی تھی۔ منشی صاحب کو مذاق شعر فہمی اعلیٰ درجے کی تھی۔ خود بھی کبھی کبھی کچھ کہہ لیتے تھے اور اچھا کہتے تھے، لیکن زیادہ تر ان کو سننے کا شوق ہوتا تھا، اس لیے اکثر شعر و سخن کا چرچا رہتا تھا۔ اسی کمرے کے برابر ایک اور کمرہ تھا، اس میں ایک طوائف رہتی تھی۔ بود و باش کا طریقہ اور رنڈیوں سے بالکل علیحدہ تھا۔ نہ کبھی کسی نے کمرے میں سے سرے راہ بیٹھے دیکھا اور نہ وہاں کسی کی آمد و رفت تھی۔ دروازوں میں دن رات پردے پڑے رہتے تھے۔ چوک کی طرف نکاس کا راستہ بالکل بند رہتا تھا۔ گلی کی جانب ایک اور دروازہ تھا، اس سے نوکر چاکر آتے جاتے رہتے تھے۔ اگر کبھی کبھی رات کو گانے کی آواز نہ آیا کرتی تو یہ بھی معلوم نہ ہوتا کہ اس کمرے میں کوئی رہتا بھی ہے یا نہیں۔ جس کمرے میں ہم لوگوں کی نشست تھی، اس میں ایک چھوٹی سی کھڑکی لگی ہوئی تھی، مگر اس میں کڑا پڑا ہوا تھا۔ ایک دن حسب معمول احباب کا جلسہ تھا۔ کوئی غزل پڑھ رہا تھا اور احباب داد دے رہے تھے۔ اتنے میں نے ایک شعر پڑھا۔ اس کھڑکی کی طرف سے واہ واہ کی آواز آئی اور میں چپ ہو گیا۔ احباب بھی اس طرف متوجہ ہو گئے۔ منشی احمد حسین نے پکار کر کہا، غائبانہ تعارف ٹھیک نہیں، اگر شوق شعر و سخن ہے تو آپ جلسے میں تشریف لے آئیے۔ اس کا کوئی جواب نہ ملا۔ میں پھر غزل پڑھنے لگا۔ بعد رفت گزشت ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک مہری آئی۔ اس نے پہلے سب کو سلام کیا، پھر کہا، مرزا رسوا کون صاحب ہیں؟ اب آپ نے مجھے بتایا۔ مہری نے کہا، بیوی نے ذرا آپ کو بلایا ہے۔ میں نے کہا، کون بیوی؟ مہری نے کہا، بیوی نے کہہ دیا ہے نام نہ بتانا، آگے جو آپ کا حکم ہو۔ مجھے مہری کے ساتھ جانے میں تامل ہوا۔ احباب مجھ سے مذاق کرنے لگے۔ ہاں ہاں صاحب، کیوں نہیں، کبھی کبھی صاحب سلامت کی بات ہے، جب تو اس طرح سے بلا بھیجا۔ میں دل میں غور کر رہا تھا، کون صاحب ایسے بے تکلف ہیں؟ اتنے میں ادھر مہری نے کہا، حضور بیوی آپ کو اچھی طرح جانتی ہیں، تبھی تو بلا بھیجا۔ آخر مجھے جانا ہی پڑا۔ جا کے دیکھا، معلوم ہوا، آہا، امراؤ جان تشریف رکھتی ہیں۔ امراؤ جان مجھے دیکھتے ہی بولی، اللہ مرزا صاحب، آپ تو ہمیں بھول ہی گئے۔ میں بولا، یہ معلوم کسے تھا کہ آپ کوکاف میں تشریف رکھتی ہیں؟ امراؤ جان بولی، یوں تو میں اکثر آپ کی آواز سنا کرتی تھی، مگر کبھی بھی بلانے کی جرأت نہ ہوئی، مگر آج آپ کی غزل نے مجھے بہت بے چین کر دیا۔ بے سختہ منہ سے واہ نکل گیا۔ ادھر کسی صاحب نے کہا، یہاں آئیے، اور میں اپنی جگہ پر آپ ہی شرمندہ ہو گئی۔ جی میں آیا، چپ رہوں، مگر دل نہ مانا۔ آخر اگلی خصوصیات کے لحاظ سے آپ کو تکلیف دی، معاف کیجیے گا۔ ہاں وہ شعر ذرا دوبارہ پڑھ دیجیے۔ میں نے گلا صاف کیا، معاف تو کچھ بھی نہ ہوگا اور نہ میں شعر سناؤں گا، اگر آپ کو شوق ہے تو وہیں تشریف لے چلیں۔ امراؤ جان بولی، مجھے چلنے میں تو کوئی عذر نہیں، مگر خیال ہے کہ صاحب خانہ یا اور کسی صاحب کو میرا جانا ناگوار نہ گزرے۔ میں بولا، آپ کے حواس درست ہیں کیا؟ بھلا ایسی جگہ میں آپ کو چلنے کے لیے کیوں کہتا؟ بے تکلف صحبت ہے، آپ کے جانے سے اور لطف ہوگا۔ امراؤ جان، یہ تو سچ ہے، مگر کہیں زیادہ بے تکلفی نہ ہو جائے۔ میں بولا، جی نہیں، وہاں میرے سوا کوئی آپ سے بے تکلف نہیں ہو سکتا۔ امراؤ جان بولی، اچھا تو پھر میں کل آؤں گی۔ میں بولا، ابھی کیوں نہیں چلتی؟ امراؤ جان، دیکھیے تو کس حیثیت سے بیٹھی ہوں،
میں بولا وہاں کوئی مجرا تو ہے نہیں، بے تکلف صحبت ہے، چلے چلیے۔ امراؤ جان: اوئے مرزا، آپ کی باتیں لاجواب ہوتی ہیں، اچھا چلیے میں آتی ہوں۔ میں اٹھ کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد امراؤ جان صاحب ذرا کنگھی چوٹی اور کپڑے بدل کر آئیں۔ میں نے اب آپ سے چند الفاظ میں ان کے مذاق، شعر و سخن اور کمال موسیقی وغیرہ کی تعریف کر دی۔ لوگ مشتاق ہو گئے۔ جب وہ تشریف لائیں تو یہ ٹھہریں کہ سب صاحب اپنا اپنا کلام پڑھے اور وہ بھی پڑھیں۔ خلاصہ یہ کہ بڑے لطف کا جلسہ ہوا۔ اس دن امراؤ جان اکثر شام کو چلی آتی تھیں۔ گھنٹہ 2 گھنٹہ نشست رہتی تھی۔ کبھی شعر و شاعری کا جلسہ ہوا، کبھی انہوں نے کچھ گایا، احباب محفوظ ہوئے۔ ایسے ہی ایک جلسے کی کیفیت میں ہم یہاں لکھ دیتے ہیں: ان مشاعروں میں نہ کوئی طرح مقرر کی جاتی، نہ ہی بہت سے لوگوں سے وعدے لیے جاتے، صرف بے تکلف احباب جمع ہو جاتے اور اپنی اپنی تازہ تصنیف غزلیں پڑھتے تھے۔ کس کو سنائیں حال دل، راز اے ادا، آوارگی میں ہم نے زمانے کی سیر کی۔ مرزا رسوا: کیا کہنا بھی امراؤ جان صاحبہ، یہ مقطع تو آپ نے حسب حال کہا اور شعر کیوں نہ کہا؟ امراؤ جان: تسلیم مرزا، آپ کے سر کی قسم، بس وہ مطلع یاد تھا، اور یہ مطلع خدا جانے کس زمانے کی غزل کا ہے، زبانی کہاں تک یاد رہے، یہ بیاض نگوڑی گم ہو گئی ہے۔ منشی صاحب: اور وہ مطلع کیا تھا، ہم نے نہیں سنا؟ رسوا: آپ تو اہتمام میں مصروف تھے۔ اس میں شک نہیں کہ منشی صاحب نے آج کے جلسے کے لیے بڑے سلیقے سے انتظام کیا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، مہتابی پردہ گھڑی دن رہے چھڑکا ہوا تھا تاکہ شام تک زمین سرد رہے۔ اسی پر دری بچھا کے اجلی چاندنی کا فرش کر دیا گیا تھا۔ کوری کوری سراہیاں پانی کے کیوڑا ڈال کر کے منڈیر پر چنوا دی گئی تھیں۔ ان پر بالوں کے انجورے ڈھکے ہوئے تھے۔ برف کا انتظام علیحدہ کیا گیا تھا۔ کاغذ کی ہنڈیوں میں سفید پانیوں کی 7 گلوریاں سرخ صافی میں لپیٹ کر رکھ دی گئی تھیں۔ ٹھکنیوں پر تھوڑا تھوڑا کھانے کا خوشبودار تمباکو رکھ دیا گیا تھا اور حقوں کے نیچے پانی چھڑک کر ہار لپیٹ دیے گئے تھے۔ چاندنی رات تھی، اس لیے روشنی کا انتظام زیادہ نہیں کرنا پڑا، صرف ایک سفید کنول دور کے لیے روشن کر دیا گیا۔ 8 بجے بجتے ہی سب احباب، میری صاحب، آغا صاحب، خان صاحب، شیخ صاحب، پنجر صاحب وغیرہ تشریف لے آئے۔ پہلے شیر فالودہ کے ایک ایک پیالے کا دور چلا اور پھر شعر و سخن کا چرچا ہونے لگا۔ منشی صاحب: تو پھر اہتمام آپ کیجیے نا، بندہ شعر سنے گا۔ رسوا: معاف فرمائیے، یہ درد سر مجھ سے نہ ہوگا۔ منشی صاحب: اچھا وہ مطلع کیا تھا؟ امراؤ جان: میں عرض کیے دیتی ہوں۔ کعبے میں جا کے بھول گیا راہ دیوار کی، ایمان بچ گیا میرا مولائے خیر کی۔ منشی صاحب: خوب کہا خان صاحب، اچھا مطلع کہا ہے، مگر یہ بھول گیا کیوں؟ امراؤ جان: تو کیا خان صاحب میں ریختی کہتی ہوں؟ خان صاحب: مرزا تو ریختی کا ہے، میرے مولائے خیر کی آپ ہی کی زبان سے اچھا معلوم ہوتا ہے۔ رسوا: بس آپ کے جملے شروع ہو گئے، لے شعر سنیے۔ دیکھیے خان صاحب، اگر آپ سب ہی کے متفق ہو جائیں گے تو شعر گوئی کا مزہ تشریف لے جائے گا۔ ہر گلے را رنگ دے دیگر است، خان صاحب کس قدرے برے تیوروں سے درست۔ رسوا: امراؤ جان: اچھا تو کوئی اور غزل پڑھو۔ امراؤ جان: دیکھیے کچھ یاد آئی تو عرض کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد: شب فرقت بسر نہیں ہوتی، افزار جلسہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا کہنا؟ امراؤ جان تسلیم کرتے ہوئے: یہ شعر ملاحظہ ہو، شور فریاد تک فلک پہ پہنچا مگر اس کو خبر نہیں ہوتی۔ رسوا: کیا شعر کہا ہے؟ امراؤ جان: آپ کی عنایت، تسلیم تسلیم۔ تیرے کوچے کے بے نواؤں کو ہوس مال و زر نہیں ہوتی۔ امراؤ جان تسلیم: جان دینا کسی پہ لازم تھا، زندگی یوں بسر نہیں ہوتی۔ رسوا: واہ خان صاحب، یہ شعر ملاحظہ ہو۔ خان صاحب: سبحان اللہ، حقیقت میں کیا شعر ہے۔ امراؤ جان: آپ سب صاحب قدر افزائی کرتے ہیں، ورنہ کیا میری حقیقت یقیں وائے گی پھر بھی، کب نہ گئے سوئے دار تھی انہیں۔ خان صاحب: یہ بھی کیا خوب کہا،
पंडित साहब क्या तर्ज कलाम है। उमराव जान तस्लीम करते हुए बोली, अब किस उम्मीद पर नज़र मेरी, शिकवाए संज असर नहीं होती। खान साहब क्या अच्छा कहा है, फारसियत टपक रही है। मुंशी साहब जो कुछ हो मजबून अच्छा है। उमराव जान तस्लीम, हम असीरान इश्क को सयाद हवस से बालों पर नहीं होती। अहबाब फिर से तारीफ करने लगे। उमराव जान तस्लीम करते हुए बोली, गलत अंदाज ही सही, वो नज़र क्यों मेरे हाल पर नहीं होती। खान साहब, हाँ होना चाहिए, खूब कहा है। उमराव जान, मक्ता मुलाहिजा हो, ए अदा हम कभी न मानेंगे, दिल को दिल की खबर नहीं होती। खां साहब, क्या मक्ता कहा, या आप अपना तजर्बा बयान करती हैं, लोगों की राय इसके खिलाफ है। उमराव जान, ज़ाती तजर्बा जो कुछ भी हो, मैंने एक शायराना मजबून कहा है। रुस्वा, अच्छा ज़रा फिर तो पढ़िए। उमराव जान ने फिर पढ़ा। रुस्वा, मुझे तो ऐसा मालूम होता है इस मजबून के दोनों पहलू इस शेर से निकल सकते हैं। हाँ साहब, वाकई मिर्ज़ा साहब क्या बात कही। अब आप गज़ल अस मक्ता तमतला एक ही रंग है। आगा साहब, नशिस्त अल्फाज तो मुलाहिजा हूँ। पंडित साहब, क्या दुर्निशानी की है। उमराव जान खड़ी होकर तस्लीम। मुंशी साहब, आप कुछ इरशाद कीजिए। हाँ साहब, हज़रत मुझे तो माफ़ कीजिए, कुछ याद ही नहीं आता। रिस्वा, कुछ तो पढ़िए। खान साहब ने एक मतला उर्दू में पढ़ा। हैफे बिनतुल अदब नहीं मिलती, माह में एक शब नहीं मिलती। रुस्वा, क्या अच्छा कनाया है, यानी शबे चार दम। खान साहब तस्लीम, यूं तो मिलती है दादे सात शार, दादे हसन तलब नहीं मिलती। रुस्वा, क्या अच्छा कहना है, यानी शबे चार दहम। खान साहब, शोखियों से किसी की मेरी मुराद, पहले मिलती थी अब नहीं मिलती। रुस्वा, लाजवाब शेर है, लाजवाब। खान साहब तस्लीम, इसके बाद एक साहब तशरीफ़ लाए, आदमी के साथ में लालटेन थी। खान साहब, ही कौन साहब आए हैं, शब माह में लालटेन की क्या ज़रूरत है। नवाब साहब, हज़रत हमाकत तो हुई, माफ़ कर दीजिएगा। खान साहब, आहा नवाब साहब, हजूर हकायत नदारत। नवाब साहब तशरीफ़ लाए, सबने ताज़ीम की, गज़ल पढ़ने की फरमाइश हुई। नवाब साहब, मैं तो साहिबों का मुश्ताक हो के आया हूँ, मुझे तो कुछ याद नहीं। शेख साहब, जनाब गज़ल तो पढ़ना होगी। नवाब साहब, अच्छा जो कुछ याद आता है अर्ज़ किए देता हूँ। दिल में खुब जाएगी कातिल की अदा, एक न एक कारगर होगा कभी तीर फजा, एक न एक। नवाब साहब तस्लीम, इसके बाद चुप हो रहे। रुस्वा, कुछ और इरशाद हो। नवाब साहब, अल्लाह, अब तो कुछ भी याद नहीं आता।